بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹیلر نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پی ایس ایل 7 کا تاج کس کے سر سجے گا؟ قلندرز یا سلطان؟ لاہور یا ملتان؟ کس کی بڑھے گی شان؟ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں فائنل کا دبنگ مقابلہ، دونوں ٹیمیں ان ایکشن، کوئی دل جیتے گا تو کوئی میچ، فینز پرجوش۔ فاتح ٹیم کو 8 کروڑ روپے ملیں گے، رنر اپ کے لیے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کا انعام۔ پاکستان کرکٹ کے لیے تاریخی دن، آسٹریلوی ٹیم کی 24 سال بعد پاکستان آمد۔ پہلا ٹیسٹ 4 مارچ کو راولپنڈی میں شیڈول۔ حکومت کو گھر بھیجنے کا مشن، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری۔ بلاول کا اپنی والدہ کے زیر استعمال ٹرک پر سفر، پارٹی پرچموں کی بہار، جیالے پرجوش۔ شرکاء مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا 37 مقامات پر خطاب شیڈول۔ عمران خان کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت ملک کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ، حکومت کے خلاف اعلان جنگ، اسلام آباد جا کر حکومت پر حملہ کریں گے۔ بلاول بھٹو کا دبنگ خطاب، کہا بہت ہو چکا، حکمرانوں کو بھگا کر جمہوری نظام لائیں گے۔ جس کو مولانا مارے تو مولا نہیں مرتا۔ بلاول صاحب، آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے کہ 10 دن آپ لانگ مارچ کو لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ میں عمران خان کا استعفیٰ لینے جا رہا ہوں۔ لال حویلی آؤ نا، استعفیٰ دیتے ہیں آپ کو۔ بلاول صاحب لال حویلی آئیں، استعفیٰ دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی بڑی پیشکش، کہا رات کو آپ نے محفل موسیقی کی اور دن کو گاڑیوں کے جلوس لے کر نکل پڑے۔ بلاول بھٹو تحریک چلانے والا میٹیریل نہیں، لانگ مارچ کا خیال رکھیں گے، کہیں روکا نہیں جائے گا۔ 8 گھنٹے جو ہے وہ شہباز کو بتا دیں، اور بلاول اور مریم چونکہ بچے ہیں ابھی، ان کو 4 گھنٹے کے لیے دے دیں تاکہ یہ سارے اکاموڈیٹ ہو جائیں۔ یہی طریقہ ہے، یہ انہوں نے اسی طریقے سے اکاموڈیٹ ہو۔ بلاول کے لانگ مارچ کو دیکھ کر لگتا ہے ان کو بندے دینے پڑیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا طنز، کہا اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں ان کا لیڈر کون ہے۔ جہانگیر ترین حکومت کے ساتھ ہیں، اپوزیشن نے صرف سیاسی دکانداری چمکائی ہوئی ہے۔ میں آج سندھ کی دھرتی میں بلاول تم سے 15 سال کا حساب مانگنے آیا ہوں۔ بتاؤ، 15 سال سے تم حاکم ہو، تمہاری حکومت ہے، 15 سال سے تم غالب، تم حاکم، اور سندھ کی حالت بدلی کہ نہ بدلی؟ کپتان کے کھلاڑیوں نے سندھ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ پی ٹی آئی کا سندھ بچاؤ مارچ، لکی غلام شاہ میں شاہ محمود قریشی کی للکار، کہا پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کے لیے کارکنوں میں 30 ہزار بانٹے۔ آج بلاول سے سندھ میں 15 سال حکومت کا حساب لینے آیا ہوں۔ نیب میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم، نومبر 2021 تک بدعنوان عناصر سے 584 ارب روپے برآمد کیے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی، چیئرمین جاوید اقبال کا اعادہ۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی طرف سے ریحام خان کو قانونی نوٹس پروپیگنڈے اور بہتان تراشی پر بھجوایا گیا۔
14 रोज के अंदर तहरीर की वजाहत देते हुए मुआफी मांगी जाए। मुराद सईद का मुतालबा, हाल ही में वजारतों को दिए गए अहदाफ की तकरीब मुनक्किद हुई। मेरी वजारत ने 100% अहदाफ हासिल करके पहला नंबर लिया। रेहाम खान ने कारकर्दगी को मुतनाज़िया बनाया। नोटिस का मतन। यूक्रेन में फंसे 2000 से जायद पाकिस्तानियों की वतन वापसी खटाई में पड़ गई। वजारत खारजा ने परवास की रवानगी आर्जी तौर पर मौखर कर दी। वजारत खारजा के मुताबिक जहाज के जरिए वतन वापस आने वाले मुसाफिरों का लोड सिर्फ 95 के लगभग है। नई पेशरफ्त के तहत अगले 36 से 48 घंटों में पाकिस्तान से परवास की रवानगी मुतवक्के। परवास कराची, इस्लामाबाद या लाहौर समेत किसी भी हवाई अड्डे से ऑपरेट की जाएगी। पुलतावा में डाउन अबाउट 50 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो स्टक है अपने घरों पे, जिनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आ रहा। जब ये अटैक वगैरह शुरू हुआ तो किसी ने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया, और इवन हमने एम्बेसी जब बात की जिस दिन सारा शुरू हुआ है कीव में, तो उन्होंने कहा आप तरनोपिल पहुंचें। हमने उन्हें कहा कि हम किस तरह पहुंचें, यहाँ तो रास्ते बंद हैं और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे 1.5 दिन से फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से एग्जिट नहीं दिया जा रहा यूक्रेन के बॉर्डर से, जो बिल्कुल पोलैंड के साथ लगता है, शिवनी बॉर्डर। इस टाइम हमने लड़कियों को भिजवा दिया, लेकिन लड़कों को फिर भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इल्तमास है कि काइंडली हमारे लिए कुछ करें, और उनकी बॉर्डर जो यहाँ पे ऑफिसर्स उनको बताएं कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो लड़के हैं उनको आने दिया। यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा सख्त मुश्किल में, हौसले जवाब देने लगे, लोग बेहोश होने लगे, पैसे खत्म हो गए। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, ट्रेनों में जगह नहीं, जाए तो जाए कहां, कोई तो आए हमें यहां से ले जाए, तलबा की दुहाइयां। रूस के यूक्रेन पर हमले तेज, दारुल हुकूमत केव में घुमसान की लड़ाई जारी। रूस पूरी कुव्वत मैदान में ले आया, केव जोरदार धमाकों से गूंज उठा। रूस का दारुल हुकूमत केव की एक एयरफील्ड पर कब्जे का दावा, केव के मगरबी हिस्से को भी यूक्रेनी फौज से काट दिया गया। यूक्रेन हुक्काम का रूसी पेशकदमी रोकने, हजारों रूसी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा। रूस यूक्रेन जंग, अमेरिका और अल्बानिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का एक और हंगामी इजलास बुला लिया गया। मीटिंग में जनरल असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने पर वोटिंग होगी। इजलास बुलाने के खिलाफ मुस्तकिल 5 अरकान में से किसी को वीटो का इख्तियार नहीं होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाज, मुजाहिरीन का रूस से जंग बंद करने का मुतालबा। अमेरिका ने रूस पर इक्तिसादी पाबंदियों को तीसरी आलमी जंग से गुरेज की कोशिश करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं यूक्रेन पर फौजी हमले की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, एक ये कि रूस के खिलाफ जंग में अमली तौर पर शरीक होकर तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया जाए, या फिर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इस मुल्क को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया जाए। यूरोप की जानिब से रूस पर पाबंदियां, रूस तख्फीफ असला मुआहिदों से अलहदा हो सकता है, मॉस्को ने भी खबरदार कर दिया। डिप्टी हेड रूसी सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं मगरिब से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म कर सकते हैं। मुमकिन है फिर रूस और मगरिब एक दूसरे को दूरबीन से देखें। यूक्रेनी वजीर खारजा कहते हैं कुछ यूरोपीय ममालिक रूस पर पाबंदी लगाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। अमेरिका हिचकिचाहट के शिकार यूरोपीय ममालिक पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते।
قومی سلامتی کے لیے پرعزم اور غیر متزلزل ہیں. 27 فروری 2019 کو بھارت کو ثابت کر کے دکھایا. مذاکرات کو کبھی کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. کہا پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر یقین رکھتا ہے. مذاکرات کو کبھی بھی کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کی حمایت سے ہمارے مسلح افواج ہر سطح پر جارحیت کا جواب دیں گی اور غالب آئیں گی. میرے وطن تو چاہے ہماری تجھ پہ نہ جائے گی. تیری حفاظت پہ دل کھڑے ہیں مشکل بھی گھبرائے گی. آزمانے ہمیں جب بھی تو آئے گا سرحدوں پہ میری آگے پچھتائے گا. سرپرائز ڈے کی آج تیسری سالگرہ. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 27 فروری 2019 میں 2 بھارتی جہازوں کو تباہ کیا. بھارتی ہوا باز ابھینندن گرفتار کر لیا گیا تھا. ابھینندن کے مار گرائے جانے والے جنگی جہاز کے ٹکڑے PAF میوزیم میں موجود. پاک فضائیہ کی جنگی گیلری آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں ابھینندن کے زیر استعمال یونیفارم اور جنگی ہوا بازی میں استعمال ہونے والا سامان دشمن کی پسپائی کی داستان سنا رہا ہے. کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی. جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں پاکستان نے بھارت کی ناکام جارحیت کا بھرپور جواب دیا تھا. پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کے 2 جنگی طیارے مار گرانا بڑی کامیابی تھی. پاک بحریہ نے سمندر میں بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 3 سال مکمل ہونے پر DGISPR کا ٹویٹ. کہا پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر جواب دیا. مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہے. قوم کا عزم اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تیاری مشکل میں کامیابی کی کلید ہے. جارحیت کے جواب میں صرف ہتھیار اور تعداد نہیں بلکہ قوم کا عزم اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریاں کامیاب رہتی ہیں. چونیا کے علاقے کوڑے سیال میں محکمہ لائف سٹاک کی کارروائی. گاڑی سے 30 من مردہ مرغیاں برآمد. مردہ مرغیوں کو بوریوں میں بند کر کے گاڑی میں رکھا گیا تھا. 1 ملزم گرفتار. مردہ مرغیاں فروخت کے لیے لاہور لے جائی جا رہی تھیں. گوشت لاہور میں ریسٹورنٹس کو سپلائی کیا جانا تھا. پولیس کا موقف. لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں تہلے قتل کی لرزہ خیز واردات. میاں بیوی اور بیٹی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کر دیا گیا. مقتولین کی شناخت امانت علی، شبانہ بی بی اور ازل کے نام سے ہوئی. مقتول امانت علی ایڈوکیٹ ہے. کرائم سین یونٹ اور فورینزک ماہرین نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے واقعے کا نوٹس. CCPO لاہور سے رپورٹ طلب کر لی. اور کرونا سے اموات کا سلسلہ جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 20 افراد دم توڑ گئے. 847 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 2.1% ریکارڈ کی گئی. اموات کی مجموعی تعداد 30,173 ہو گئی. ایکٹیو کیسز کی تعداد 36,803 تک جا پہنچی. NCOC کے مطابق ملک میں 15,08,504 افراد کورونا سے متاثر ہوئے. 41,528 صحت یاب ہو چکے ہیں. ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک اور اپنی قوم کی سلامتی کے لیے پرعزم اور غیر متزلزل ہیں. 27 فروری 2019 کو بھارت کو ثابت کر کے دکھایا. مذاکرات کو کبھی بھی کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر یقین رکھتے ہیں. مذاکرات کو کبھی بھی کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے. ہم نے 27 فروری 2019 کو بھارت کو ثابت کر کے دکھایا. جب اس نے حملے کا انتخاب کیا، انہوں نے کہا کہ قوم کی حمایت سے ہماری مسلح افواج ہر سطح پر جارحیت کا جواب دے گی اور غالب آئے گی.
بھارت کے 2 جنگی طیارے گرا کر دندان چکن جواب دینے کے آپریشن کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پاک فضائیہ نے دن کے اجالے میں بھارتی فوج کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تفصیل اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی۔ جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ ایک بھی پاکستانی کھلاڑی چھلنی نہیں ہوا، ایک بھی ان کا سینک آہت نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود آرمی کے 5 جنرل بتائیں گے کیا ہے ان کا وار پلان۔ لائک یو آئی آلسو وانٹ پاکستان پنشڈ۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ 14 فروری 2019 کو غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارتی فوج کے قافلے پر مبینہ حملہ ہوا، جس کے بعد بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا نے فوراً اس حملے کا الزام پاکستان پر لگا دیا۔ بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ بھارتی الزامات پر وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں بھارت کو اس مبینہ حملے کی کھلے دل سے تحقیقات کرانے کی پیشکش کی۔ میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں، کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے، وہ ہمیں دیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے۔ 26 فروری 2019 کو رات کی تاریکی میں کی گئی بھارت کی نام نہاد سرجیکل سٹرائکس کا جواب پاکستان کی طرف سے 27 فروری 2019 کو دن کی روشنی میں دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے 6 عسکری اہداف کو لاک کیا، لیکن اپنا ایمونیشن ٹارگٹ کے قریب گرا کر یہ واضح پیغام دیا کہ آئندہ کوئی غلطی کی تو ان اہداف کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران بھارت نے مقابلے کے لیے اپنے جنگی طیارے بھیجے تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ایک ولولہ انگیز مارکے کے دوران دشمن کے 2 طیاروں کو مار گرایا۔ 27 فروری کو ہم گئے، ہم نے ان کے جو ہمارے انٹینڈڈ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان ایئر فورس کیا چیز۔ جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان 2 جہازوں کے ساتھ۔ پاکستان امن پسند ملک ہے اور خطے میں سلامتی چاہتا ہے۔ دنیا نے دیکھا پاکستان میں امن کے لیے گرفتار بھارتی پائلٹ ابھینندن کو واپس بھی کیا، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے بھی ہر لمحہ تیار ہیں۔ پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس۔ ہم اپنے دفاع سے بے خبر نہیں، دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے 27 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے دوران بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے مار گرائے۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا۔ مادر وطن کی حفاظت کے لیے آج کا دن پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلحے اور تعداد میں زیادہ ہونا نہیں، صرف قومی عزم اور پیشہ ورانہ تیاری سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 3 برس مکمل ہونے پر ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔ میرے وطن تو چاہے ہماری تجھ پہ نہ جائے گی، تیری حفاظت پہ دل کھڑے ہیں، مشکل بھی گھبرائے گی، آزمانے ہمیں جب بھی تو آئے گا، سرحدوں پہ میری آگے پچھتائے گا، بڑا اونچا میرا وطن، میرا وطن، بڑی نیچی تیری اڑان۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد مارچ میں شریک۔ لانگ مارچ کی روانگی سے قبل خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ قائد عوام اور شہید بے نظیر کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہر پاکستانی کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔
کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا، مگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان حکومت کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ یہ پاکستان کی کرپٹ ترین جماعت ہے۔ اس کٹ پتلی حکومت کا 3 سال ختم ہونے کے بعد کراچی کے عوام مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ احتجاج کرے، وہ مطالبہ کریں کہ یہ ناجائز، نالائق، نااہل وزیر اعظم جس نے نہ صرف کراچی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، صوبہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، صوبہ بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، صوبہ پنجاب کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، پختونخوا کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ لانگ مارچ میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ بلاول اسلام آباد آ رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ اپوزیشن والے پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، اب سارے مفاد پرست اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ بندر بانٹ کیسے ہونی ہے۔ اپوزیشن کے عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اور ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ سپیکر کی طرف جانا ہے، سینٹ چیئرمین کی طرف جانا ہے، پنجاب میں جانا ہے، مرکز میں جانا ہے، نہ صرف یہ سوالیہ نشان بنا ہے بلکہ اس ڈیڈ لاک کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی شہر بسا ہی نہیں تو چکوں نے یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بندر بانٹ کیسے ہونی ہے۔ جس کو مولانا مارے تو مولا نہیں مرتا۔ بلاول صاحب، آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے کہ 10 دن آپ لانگ مارچ کو لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ میں عمران خان کا استعفیٰ لینے جا رہا ہوں۔ لال حویلی آؤ نا، استعفیٰ دیتے ہیں آپ کو۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو 3 سال کا حساب لینے اسلام آباد ضرور آئیں، ہمارا دامن صاف ہے، حساب دیں گے، ہم بھی آپ سے 15 سال کا حساب مانگنے آئے ہیں۔ حقوق سندھ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم احتساب سے گھبرانے والے نہیں، مگر 15 سال سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی بلا شرکت غیر حکومت ہے۔ کراچی سے کچرا کون اٹھائے گا، نالے کون صاف کرائے گا؟ کراچی کے عوام کو دن دہاڑے گن پوائنٹ پر لوٹا جا رہا ہے۔ سندھ سے میرا رشتہ کئی 100 سال کا ہے، آج سندھ کے عوام کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے ہے، سنا ہے کہ وہ آج کراچی سے روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد کے لیے، خوشی سے آئے اور کیا کہنے چلے ہیں کہ میں عمران خان سے 3.5 سال کی حکومت کا حساب لینے نکلا ہوں۔ ضرور لو، ضرور لو، آپ احتساب کریں، ہم احتساب سے گھبرانے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے۔ میں آج سندھ کی دھرتی میں بلاول تم سے 15 سال کا حساب مانگنے آیا ہوں۔ ادھر روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے، دارالحکومت کیف میں بھی گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس بلانے کے لیے سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ یوکرین کے خلاف روس پوری قوت میدان میں لے آیا۔ یوکرینی اہداف پر حملوں میں تیزی کے بعد دارالحکومت کیف زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ روس نے دارالحکومت کیف کی ایک ایئر فیلڈ پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے مطابق کیف کے مغربی حصے کو بھی یوکرینی فوج سے کاٹ دیا گیا ہے۔ یوکرین اور روس کی جانب سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے متضاد دعوے سامنے آئے ہیں۔ یوکرین حکام نے روسی پیش قدمی روکنے اور ہزاروں روسی فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین میں تباہی کی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک خاتون جلتے گھر کے سامنے بیٹی کے ساتھ کھڑی طنز کر رہی ہے کہ پیوٹن کا شکریہ جس نے ہمارا گھر تباہ کر دیا۔ ادھر امریکہ اور البانیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ میٹنگ میں جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے پر ووٹنگ ہوگی۔ اجلاس بلانے کے خلاف مستقل 5 ارکان میں سے کسی کو ویٹو کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور اب کچھ بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں کچرا کنڈی بنا تباہ حال پارک
باغ مصطفیٰ کا تزئین و آرائش کے بعد افتتاح کر دیا گیا۔ پارک کی بحالی پر علاقہ مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی، مشیر قانون اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب نے فیڈرل بی ایریا میں اجڑے ہوئے تباہ حال پارک باغ مصطفیٰ کا تزئین و آرائش کے بعد افتتاح کر دیا۔ یہ پارک مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور کچرا کنڈی بنا ہوا تھا اور علاقے میں تفریح کے لیے واحد پارک بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ بلدیہ وسطی میں 100 پارکوں کی تزئین و آرائش کا پروجیکٹ جاری ہے اور شہر کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر جاری رکھا جائے۔ ماضی میں اگر ان پارکوں پر توجہ دی جاتی یہ تباہ و برباد نہیں ہوتے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے مزید کہا کہ ضلع وسطی میں حکومت سندھ کے زیر انتظام صفائی ستھرائی کا کام بھی جلد شروع کیا جائے گا اور یہ کہ کراچی ترقی کے سفر پر گامزن ہو چکا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق تمام اضلاع میں ترقیاتی کام کرائے جائیں گے۔ سڑکوں اور پارکوں کی بحالی، اسٹریٹ لائٹس کی فراہمی اور کھیل کے میدانوں کی آبادکاری ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ قبضہ مافیا سے پارکوں اور کھیل کے میدانوں کو خالی کرا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں ایدھی فاؤنڈیشن کا وفد افغانستان پہنچ گیا۔ افغانستان کے وزیر صحت سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان ایمبولینس سروس کی سہولتیں فراہم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کراچی کی اس رپورٹ میں۔ افغانستان کی وزیر صحت نے ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کی ٹیم سے کابل میں واقع اپنے دفتر میں تفصیلی ملاقات کی۔ وفد کی قیادت سعد ایدھی کر رہے تھے۔ پاکستان سے آنے والے ایدھی فاؤنڈیشن کے وفد سے ملاقات میں وزیر صحت افغانستان ڈاکٹر قلندر بخش نے خوشی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان صحت کے شعبے پر کام کرنے پر گفتگو کی گئی۔ سعد ایدھی نے وزیر صحت ڈاکٹر قلندر سے ملاقات میں بتایا کہ ان کی فاؤنڈیشن افغانستان میں صحت کے شعبوں میں کام کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جب افغانستان میں انسانی بحران ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہیں پر صحت بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس پر دو طرفہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن افغانستان سے پاکستان جانے والے مریضوں کو ایمبولینس کی سہولت بھی فراہم کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایک ملک سے دوسرے ملک مریض کو منتقل کرنے کے لیے بھی ایمبولینس سروس دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر قلندر بخش نے سعد ایدھی کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ مستقبل میں ان کے ساتھ صحت سے متعلق تمام شعبوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسپتال میں سینٹر کھولنے کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے جگہ مختص کریں گے اور کہیں بھی ایدھی فاؤنڈیشن سینٹر کھولنا چاہیں تو ہم انہیں زمین دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایدھی فاؤنڈیشن ایک بڑا فلاحی ادارہ ہے جس کے بانی عبدالستار ایدھی تھے۔ ان کی قربانیوں کو افغان حکومت فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر صحت نے کہا کہ وہ بہت جلد ایدھی سینٹر کراچی کا دورہ کریں گے۔ اور اب بات کریں گے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد کی۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 24 سال بعد پاکستان پہنچ گئی۔ مہمان کھلاڑی کورونا کلیئرنس کے بعد پریکٹس شروع کریں گے۔ آسٹریلوی ٹیم کی قیادت پیٹ کمنس کر رہے ہیں، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں عثمان خواجہ، مارنوس لیبوشن، اسٹیو اسمتھ، ناتھن لیون، جوش ہیزل ووڈ، مچل مارشل، مشیل اسٹارک اور دیگر شامل ہیں۔ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 میچ شیڈول ہے۔ فریقین کا پہلا ٹیسٹ میچ 4 مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 12 مارچ سے کراچی میں کھیلا جائے گا، جبکہ تیسرا ٹیسٹ میچ 21 مارچ سے لاہور میں شروع ہوگا۔ ون ڈے میچز 29 مارچ، 31 مارچ اور 2 اپریل کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ آسٹریلوی ٹیسٹ کپتان پیٹ کمنس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ امید ہے پاکستانی شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس نے ورچوئل پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال سے مطمئن ہے۔ میزبان ٹیم کے خلاف کھیلنے کا تجربہ ہمیشہ شاندار رہا۔ پاکستانی کرکٹ سے محبت کرتے ہیں۔ امید ہے سیزن سے قبل اچھی پریکٹس کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رفتہ رفتہ کرکٹ واپس آئی ہے۔ جارج بیلے جو ہمارے سلیکٹر ہیں وہ بھی کچھ عرصہ قبل پاکستان آ کر کھیل چکے ہیں۔ PSL کا انعقاد بھی بڑی کامیابی ہے۔ 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 میچ پر مشتمل سیریز کھیلنا یقیناً شاندار ہے۔ پاکستان آسٹریلیا آ کر کھیل چکا، اب ہماری باری ہے کہ ہم پاکستان میں کھیلیں۔ I think we've always known that Pakistan's
incredible cricket nation. We feel lucky that we get to come back here after basically a whole generation didn't get that opportunity to come over and play Test match or any cricket over here. I think over the last few years it's slowly been slowly had more and more cricket. Even George Bailey here, who's our selector, came and played a couple of days a few years ago. Obviously, the PSL's been hugely successful. We've got 3 Test matches, ODIs, a T20. To come back and have a full tour, which is just tremendous. We know how fantastic Pakistan have always been. We're fortunate that they've come out to play us in Australia, so it's great we can return the favour and play here. न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।